السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے کسان اور عقل مند چڑیا۔ ایک کھیت کے قریب درختوں کی قطار میں ایک درخت تھا جس پر ننھی سی چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ سال بھر یہ چڑیا ادھر ادھر دانا دن کر چگتی پھرتی، مگر جب بہار آتا تو یہ گھونسلہ آباد ہو جاتا۔ اس گھونسلے میں اس سال اس نے 4 انڈے دیے۔ ان انڈوں پر بیٹھ کر گھنٹوں انہیں سیکتی۔ انڈوں کو سیکنے کی مدت ختم ہوئی تو ان انڈوں کے اندر سے 4 بچے نکلے۔ چڑیا قریبی کھیت میں اتر کر اپنا پیٹ بھرتی اور پھر 4 بچوں کو اپنی چونچ سے دانا کھلاتی۔ بچوں کو ہر وقت بھوک لگی رہتی اور چڑیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں دانا کھلاتی۔ اس کھیت کا مالک کسان ایک چھوٹے دل کا انسان تھا۔ جب بھی ننھی چڑیا کو اپنے کھیت میں دانا چگتے دیکھتا تو اسے بہت غصہ آتا کہ میں محنت سے دن رات ایک کر کر فصل اگاتا ہوں اور یہ کمبخت دن دہاڑے میری محنت پر ڈاکہ ڈالنے آ جاتی ہے۔ کسان اسے پکڑنے کی فکر میں لگا رہتا۔ آخر ایک دن اس کسان نے چڑیا کو جال میں پھنسا ہی لیا اور اسے پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چل پڑا تاکہ وہ بادشاہ سے انصاف طلب کر سکے۔ چڑیا بیچاری پنجرے کی سلاخوں سے سر مار رہی تھی اور کسان سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، مگر کسان نے ایک نہ سنی۔ راستے میں کسان کو ایک آدمی ملا جس کی گاؤں میں دکان تھی۔ وہ شہر سے دکان کا سامان لا رہا تھا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے کسان سے کہا، بھائی کسان، تم مجھ سے ایک جوڑی جوتے کی لے لو لیکن اس چڑیا کو آزاد کر دو۔ مگر کسان اپنی ضد پر اڑا رہا کہ اب اس چڑیا کا اور میرا انصاف تو بادشاہ کے دربار میں ہی ہوگا۔ راستے میں اسے ایک اور تاجر ملا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بھی رحم آ گیا۔ اس نے کسان بھائی سے کہا، کسان بھائی، تمہارے بھی بچے ہیں، تم اس چڑیا کو آزاد کر دو، بدلے میں مجھ سے 2 سیر گڑ لے لو۔ مگر ظالم اور بے رحم کسان نے ایک نہ سنی۔ کسان چلتے چلتے شہر پہنچ گیا اور بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب کسان کی باری آئی تو حکم ملا کہ وہ بیان کرے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کسان نے اپنی شکایت بیان کی اور کہا کہ حضور والا، اب اس چڑیا کا اور میرا انصاف آپ ہی کیجیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسان کو 5 اشرفیاں دے دی جائیں اور ننھی چڑیا کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ مگر یہ بے وقوف کسان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے دوبارہ یہی بولا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسان کو 1 من اناج دے کر چڑیا کو آزاد کر دیا جائے۔ کسان اب بھی نہیں مانا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی عقل مند وزیر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ کا وزیر انتہائی دانشور تھا۔ اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس دانا وزیر نے کسان سے مخاطب ہو کر بولا، اے کسان، تو نہ صرف ضدی ہے بلکہ بے وقوف بھی ہے۔ یہ چڑیا تیرے کھیت میں جا کر چوری نہیں کرتی بلکہ تجھ پر احسان کرتی ہے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو چن چن کر کھا جاتی ہے جو تمہاری فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اے بے وقوف کسان، تجھے تو اس ننھی چڑیا کا احسان ماننا چاہیے۔ بادشاہ سلامت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ تجھے 1 ہفتے کے لیے جیل بھیج دیا جائے اور معصوم چڑیا کو اسی وقت رہا کر دیا جائے۔ کسان کھڑا کھڑا پچھتاتا رہا کہ کاش وہ 5 اشرفیاں قبول کر لیتا، مگر اسے وہ کہاوت یاد آ گئی کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو پیارے بچوں، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، انا ہو، دوستی ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ ضرورت سے زیادہ کچھ بھی
اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں کبھی نہ ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، لالچ بری بلا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔